نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا شہر ہے جس کی گلیوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں؟ وہ کون سا شہر ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے اور روح کو اطمینان؟ وہ شہر ہے مدینہ المنورہ، وہ شہر جہاں تاریخ رقم ہوئی، جہاں ایمان کی روشنی پھیلی اور جہاں آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکتی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں مدینہ المنورہ کے ایک ایسے سفر پر جہاں ہر مسلمان جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مدینہ المنورہ، جسے پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ اسلام کا پہلا دارالحکومت بنا اور یہیں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ مدینہ المنورہ کی سب سے اہم نشانی مسجد نبوی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ مسجد نبوی میں ہی روضہ رسول ہے، جہاں لاکھوں زائرین ہر سال حاضری دیتے ہیں۔ روضہ رسول کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے۔ مدینہ المنورہ میں کئی تاریخی مقامات ہیں جن کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا۔ مسجد قبلتین، وہ مسجد جہاں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا، اور جنت البقیع، وہ قبرستان جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدفون ہیں۔ مدینہ المنورہ کے یہ تاریخی مقامات مسلمانوں کے لیے نہ صرف زیارت گاہیں ہیں بلکہ یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہاں کی زیارت ایمان کو تازہ کرتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ المنورہ کی ثقافت اور روایات مہمان نوازی اور بھائی چارے کا حسین امتزاج ہیں۔ یہاں کے لوگ زائرین سے محبت اور اخلاص سے پیش آتے ہیں اور انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرتے ہیں۔ روایتی دستکاریوں، فنون اور مقامی کھجوروں کی یہاں خاص اہمیت ہے۔ رمضان اور عیدین کے مواقع پر جوش و خروش سے بھرپور ماحول ہوتا ہے، جہاں لوگ مساجد میں عبادت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ مدینہ کی ثقافت سادگی، روحانیت اور اخلاقی اقدار کی عکاسی کرتی ہے جو زائرین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ مدینہ المنورہ اپنی کھجوروں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں کی اجوا کھجور دنیا بھر میں مقبول ہے، جس کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کئی اور خاص چیزیں بھی ملتی ہیں، جیسے کہ زمزم کا پانی جو نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ روح کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ عود اور دیگر خوشبویات بھی یہاں کی خاص سوغات ہیں جو زائرین کو یہاں کی روحانی فضا کا احساس دلاتی ہیں۔ مدینہ کے بازاروں میں آپ کو مختلف قسم کی کھجوریں، عود کی خوشبوئیں، تسبیحات اور دیگر مذہبی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ یہاں کی کھجوریں نہ صرف لذیذ ہوتی ہیں بلکہ ان میں غذائیت بھی بھرپور ہوتی ہے۔ اجوا کھجور خاص طور پر اپنی افادیت کے لیے جانی جاتی ہے اور اسے ایک خاص تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی بھی یہاں کا ایک مقدس تحفہ ہے جسے لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عود اور دیگر خوشبوات بھی یہاں کی ثقافت کا حصہ ہیں اور ان کا استعمال مذہبی اور سماجی تقریبات میں عام ہے۔ مدینہ المنورہ نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ترقی کی ہے۔ یہاں زائرین کے لیے بہترین سہولیات اور انتظامات موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں زائرین کی سہولت کے لیے جدید ہوٹلز اور رہائش گاہیں موجود ہیں جہاں آرام دہ قیام کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ذائقوں کے ریسٹورانٹ اور لذیذ کھانے دستیاب ہیں جو زائرین کی بھوک مٹاتے ہیں۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہت بہتر ہے، جہاں ٹیکسیوں، بسوں اور دیگر گاڑیوں کے ذریعے آسانی سے سفر کیا جا سکتا ہے۔
مدینہ میں بڑے شاپنگ مالز اور بازار موجود ہیں جہاں زائرین اپنی پسند کی اشیاء خرید سکتے ہیں۔ ہوٹلز میں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں جیسے وائی فائی، ایئر کنڈیشننگ اور 24 گھنٹے روم سروس۔ یہاں کے ریسٹورنٹس میں عربی کھانوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی کھانے بھی دستیاب ہیں۔ ٹرانسپورٹ میں حرمین ایکسپریس ٹرین بھی شامل ہے جو مکہ اور جدہ سے مدینہ تک تیز رفتار سفر فراہم کرتی ہے۔ مدینہ منورہ میں زائرین کی سہولت کے لیے ہر طرح کے انتظامات موجود ہیں تاکہ وہ اپنی زیارت کو آرام دہ اور یادگار بنا سکیں۔ مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے اور روح کو اطمینان۔ یہاں آنے والے زائرین کو ایک خاص روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ یہاں کی فضا میں ایک خاص نور اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے مسجد نبوی کے سبز گنبد کو دیکھتے ہوئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہاں کا ماحول اتنا پرسکون اور روح پرور ہے کہ ہر طرف سے ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ مدینہ میں ہر طرف ایک خاص نور اور سکون کا احساس ہوتا ہے جو دلوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور روح کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ یہاں کی فضا میں تلاوت قرآن کی آوازیں اور درود و سلام کی گونجیں دلوں کو سکون بخشتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں وقت گزارنا ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے اور اسے روحانیت کی طرف راغب کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت کی بھی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ مدینہ کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے۔ یہاں کی ہر گلی، ہر مسجد اور ہر مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ مدینہ میں روضہ رسول پر حاضری دینا اور ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ یہاں کی زیارت نہ صرف روح کو سکون بخشتی ہے بلکہ ایمان کو بھی تازہ کرتی ہے۔ مدینہ منورہ میں عبادت کرنا اور دعا مانگنا انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ یہاں کی زیارت سے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ ملتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں ہم سے ضرور پوچھیں۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔